جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ۔ لیکن جسے نہ منزل کا پتہ نہ راستے کا پتہ، اللہ کی قسم اسے کبھی چین نہیں آ سکتی۔ ہمارے پاس علم اتنا تھوڑا ہے کہ ہم اس ناقص علم پر نہ منزل کو جان سکتے ہیں، نہ راستے کو جان سکتے ہیں، نہ سفر کے طریقے کو جان سکتے ہیں۔ میرے بندے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تم ناشکرا بہت ہے۔ تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو میرے سارے احسان بھول جاتا ہے، تو لہٰذا تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی منزل طے کر، راستے طے کر، کسی اور سے پوچھ جو جاننے والا ہو، اس سے پوچھ جس کا علم کامل ہو۔ جب تھوڑے علم سے یہ کیلکولیشن ہوئی کہ دولت آئے، عزت ملے، شہرت ملے، واہ واہ ہو، ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے، اور وہ اللہ۔ بھائی اور دوستو، زندگی ایک سفر ہے اور میں اور آپ مسافر۔ دنیا گزرگاہ ہے جہاں سے یہ سفر ہو رہا ہے، اور میں اور آپ مسافر ہیں، اور دنیا گزرگاہ ہے جہاں سے یہ سفر ہو رہا ہے۔ جس مسافر کو منزل کا پتہ ہو کہاں جانا ہے، راستے کا پتہ ہو، ٹھیک ٹھیک، وہ اطمینان سے چلتا ہے، چاہے اس کے پاس پرانی گاڑی ہو، نئی گاڑی ہو، پیدل ہو، اونٹ پر ہو، گھوڑے پر ہو، راستہ ٹوٹا ہوا ہو، کہیں صحرا ہو، کہیں پھول چمن ہو، اندر میں اسے اطمینان ہوتا ہے کہ سفر صحیح ہو رہا ہے، منزل کے قریب جا رہا ہو۔ جس مسافر کو نہ منزل کا پتہ ہو نہ راستے کا پتہ ہو، اس کے نیچے انگلینڈ کے خوبصورت راستے ہوں اور دائیں بائیں اسکاٹ لینڈ کے خوبصورت منظر ہوں، سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت پہاڑ ہوں، بہت قیمتی گاڑی پر سوار ہو، دیکھنے والے کو وہ بڑا پرکشش نظر آ رہا ہو، لیکن جسے نہ منزل کا پتہ نہ راستے کا پتہ، اللہ کی قسم اسے کبھی چین نہیں آ سکتی، وہ سکون نہیں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ تو اس وقت پوری دنیا کے انسان اپنی منزل کا پتہ نہیں، راستے کا پتہ نہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں نے منزل کیا بنائی ہے؟ پیسہ بنانا، عزت، دولت، شہرت۔ پوری دنیا کے انسانوں کا مقصد، چاہے اس میں مسلم ہو نان مسلم ہو، ایک بنتا ہے، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو۔ منزل غلط ہو گئی، کیونکہ وہ عزت کیا جو چھن جائے، وہ دولت کیا جو ختم ہو جائے، وہ شہرت کیا جسے گمنامی کھا جائے، ان تینوں چیزوں کو موت نگل جائے گی، یا زندگی میں چلی جاتی ہیں یا موت ختم کر دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ چنگیز خان گزرا ہے، آج اس کی قبر کا نشان نہیں، اس کی قوم کا نشان نہیں، اس کے شہر کا نشان نہیں۔ دنیا کا خوبصورت شہر تھا قراقرم،
جو اس کا کیپٹل تھا، آج وہاں ایک پتھر ہے، اس پر ایک کچھوے کا بت بنا ہوا ہے، اس کی بھی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور چاروں طرف پھیلا ہوا صحرا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں دنیا کی سب سے طاقتور ایمپائر تھی۔ جب منزل کا انتخاب غلط ہوا تو راستہ خود ہی غلط ہو جائے گا۔ جس نے لندن جانا ہے اس کے لیے راستہ اور ہے، جس نے گلاسگو جانا ہے اس کے لیے راستہ اور ہے۔ تو لندن جانے والا اگر گلاسگو کے روڈ پر ہے تو اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس علم اتنا تھوڑا ہے کہ ہم اس ناقص علم پر نہ منزل کو جان سکتے ہیں، نہ راستے کو جان سکتے ہیں، نہ سفر کے طریقے کو جان سکتے ہیں۔ تھوڑے علم سے یہ کیلکولیشن ہوئی کہ دولت آئے، عزت ملے، شہرت ملے، واہ واہ ہو، پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر گئی، پوری دنیا میں آگ لگ گئی۔ جتنا آج کمزور انسان مظلوم ہے شاید ہی کبھی ہو۔ پیسہ آنا چاہیے، ڈرگز بیچو، لاکھوں کروڑوں جوانوں کی زندگیاں آنا چاہیے، کیونکہ ڈرگز سے جو پیسہ آئے گا بہت زیادہ ہوگا، لہذا آنا چاہیے۔ لوگوں کے گھر لٹتے ہیں تو لٹ جائیں، ڈاکہ ڈالو، قبضے کرو، غلط پیپر بناؤ۔ آج کل وہ ہیک کر لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے لوگوں کی کمائیاں لوٹ لیتے ہیں۔ کیوں؟ پیسہ آنا چاہیے۔ تو انسانیت سسک کے رہ گئی۔ انسان کا جب علم بگڑتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ عمل بگڑے، علم صحیح ہو تو واپس آنے کی امید ہے۔ ہو جائیں، علم بھی غلط ہو جائے، عمل بھی غلط ہو جائے، واپسی کی امید ناممکن کی حد تک چلی جاتی ہے۔ میرے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کے راستے طے کر سکیں، منزل طے کر سکیں اور اپنے مقصد کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کیا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، میرے بندے تو بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے، چھوٹا موٹا جاہل نہیں ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ اپنے عقل پہ نہ چلنا ورنہ تباہی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کہیں کھڈوں میں گر جاؤ گے۔ کان الانسان عجولا، میرے بندے تو بڑا جلد باز ہے، تیرے اندر صبر نہیں ہے، دیکھنا کہیں غلط فیصلہ، اپنی عقل پہ چلو گے تو غلط فیصلے کرو گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تمہارے اندر غصہ ہے، جلدی غصے میں آتے ہو، لڑتے ہو، لوگوں کے حق مارتے ہو، اپنی عقل پہ نہ چلنا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، میرے بندے تو بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، پیسہ دے دوں تو اور کی ہوس لگ جاتی ہے، سمیٹنے کے لیے اوروں پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ ایک بدماش ڈاکو ہے جو گن پوائنٹ پہ پیسے لے لیتا ہے، ایک مہذب ڈاکو ہے جو بڑے وائٹ کالر کے ساتھ لوگوں کی جیب سے پیسے نکال لیتا ہے۔ جتنے انفیئر مینز ہیں مال کمانے کے، یہ سب وائٹ کالر ڈاکو ہے۔ میرے بندے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تو ناشکرا بہت ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو میرے سارے احسان بھول جاتا ہے، تو لہٰذا تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی منزل طے کر، راستے طے کر، کسی اور سے پوچھ جو جاننے والا ہو، اس سے پوچھ جس کا علم کامل ہو۔ جب زمین آسمان میں نظر دوڑائی تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جس کا علم کامل ہو۔
چونکہ علم کامل کے لیے ضروری ہے کہ ہر شے اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، جو گزر گیا وہ، جو موجود وہ، جو آنے والا وہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر زمانے میں موجود ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتدا انتہا سے پاک ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو جس کو دیکھنے میں مشکل پیش آئے۔ مثقال ذرہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وهو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے اور وہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری ہستی ہے جس سے اپنے منہ سے تعریف سجتی ہے، وہ میرے اللہ کا حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنی تعریف آپ کرے گا وہ دھوکے میں ہے بیچارہ، پتہ نہیں ہے اسے۔ تو جو چیزیں علم کے خلاف ہیں، علم کو کمزور کرتی ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ دیکھنا کیسا ہے اللہ کا؟ کس طرح دیکھتا ہے کہ اندھیرے میں چلو روشنی میں چلو، تیرا رب دیکھتا ہے۔ ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین کے اندر تہ میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے نیچے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے رائٹ دیکھا تو مجھے لیفٹ والے نظر نہیں آ رہے، میں نے لیفٹ دیکھا تو اب رائٹ والے نظر نہیں آ رہے، میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے نظر نہیں آ رہے، لیکن میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ۔ آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی، زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے، سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں، پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، اور پوری ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، پھر کینیا کے جنگل، ایوری کوسٹ کے جنگل، گینی کوراکری کے جنگل، اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے ہیں۔ پھر جو گرتے ہیں، اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا، تو چاروں طرف پتے گرے پڑے ہیں، تو میرا رب کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها۔ آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے، کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے، پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک، کوئی تر، کوئی دانہ، کوئی گٹھلی، کوئی سیڈ، کوئی بیج زمین کے اندر، تہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، پانی کے اندر، جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔